السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور اسلام کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی بہت کم تھی، لیکن آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں آپ کا نام بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مکاتب و فرامین لکھے جاتے تھے ان میں بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا صلح نامہ بھی آپ ہی نے لکھا تھا۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس سرچشمہ سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا، بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہوتا اور صحابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان تمام تفسیروں میں فن کا دار و مدار روایتوں پر مثلاً ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایات سے آیت کی تفسیریں منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا۔ جناب حضرت علی نے بچپن سے لے کر وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 30 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ میں وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشاد و دات و افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرعت فہم و فقہ سجی انتقال ذہنی کی بڑی ضرورت ہے، اور علی المرتضیٰ کو یہ کمالات خداداد حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولد بچے کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے کہنے لگے تم ہی سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے، عورت کہنے لگی مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس کا باپ کون سا ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے ان تینوں سے ہم بستری کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف فرما دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کیا تم حلف سے کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے۔
اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہاں مشرکین بھی موجود تھے، کہنے لگے آج علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ خیر حضرت علی نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرہ ڈالا، جس کا نام قرہ نکلا اس کو بچہ دے دیا، اور باقی دونوں کو دیت کے 3 حصوں میں سے 2 سے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام قرہ نکلا تھا۔